أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذی، وہ اللہ کی ذات، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اس پہ بحث کی ہے فقہا نے، اور حنفیوں میں امام جساس ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ اور کرخی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے حنفیوں کی بات یہ ہے، اور اس میں معتزلہ کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ساری چیزیں اس دنیا میں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جسے خدا نے خود حرام کر دیا ہو، لیکن بنیادی طور پر چیزیں سب مباح ہیں، جائز۔ اور اس کے مقابلے میں حنفیوں کے کچھ شدت پسند لوگ، اور خاص طور پر ہمارے زمانے میں جو سلفی کہلاتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں دنیا میں جتنی ہیں اللہ نے حرام کی ہیں انسان کے لیے، سوائے ان چیزوں کے جن کی اللہ نے اجازت دے دی۔ یہ ہے اصول کی بحث۔ ہم کہتے ہیں سب چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن سے اللہ نے خود ہی منع کر دیا ہے، جس کا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا، وہ سب درست ہے۔ اور وہ کہتے ہیں سب چیزیں حرام ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے خود جائز قرار دیا ہے، بس وہ ٹھیک ہیں، باقی سب حرام۔ اور اس آیت کریمہ سے حنفی فقہا نے اس پہ بحث لکھی ہے، الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے، اور بڑے اچھے اچھے دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں جب جائز قرار دے دی ہمارے لیے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو حرام کیا۔ مثلا چڑیا ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے، اور اس سے ملتے جلتے جو پرندے ہیں، اگر ان میں حلال ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، پنجے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی شرائطیں سورہ مائدہ میں آ جائیں گی، تو اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس سے ملتے جلتے جانور سارے جائز ہیں، حلال ہیں۔ وہ کہیں گے کہ سارے جانور حرام ہیں سوائے اس جانور کے جس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے، چڑیا کی، چڑیا کو جیسے اجازت ہو گئی، سمجھے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جانوروں میں، یہ تو پرندے ہیں نا، جانوروں میں بھی جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھائیں گے، باقی جانور جائز ہیں۔ جیسے زرافہ ہے، زرافہ کے متعلق کیا کہیں گے؟ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ جائز ہے اس کا کھانا، کیونکہ اس کی حرمت کی حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں حرام ہیں، بس وہ چیزیں کھانی ہیں جن چیزوں کے اللہ نے اجازت دی ہے، تو ان کے نزدیک زرافہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور زرافہ اچھا، اسی طرح تمباکو ہے، سگریٹ پیتے ہیں نا، تمباکو ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز ہے۔ لمبی چوڑی مباحث اس پہ ہوئی ہیں، توبہ، جب تمباکو آیا تھا اتنی بحث اس پہ ہوئی، اتنی بحث ہوئی، کسی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت ہمارے ہاں جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کریں، ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا اور مر گیا، اور اس کی قبر پہ گھاس اگائی، اور اس گھاس کو ایک بکری نے کھا لیا، اس بکری کا گوشت جائز ہے یا ناجائز؟ اب مفتی بیچارے کیا فیصلہ کریں اس پہ، اتنی شدت۔ تو اس لیے تمباکو ہمارے نزدیک حلال ہے، جائز ہے۔
اگر منع کریں گے تو کسی اور وجہ سے منع کریں گے، بنیادی طور پر وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر حرام ہوتا تو یہ سگریٹ میں تمباکو حرام، اچھا صاحب، اور یہ سارے جو پان میں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں وہ جائز؟ سارے کھاتے ہیں پان میں، پورے ہندوستان میں بھی علماء کھاتے ہیں اور مدتوں سے کھا رہے ہیں اور مسلمان کھا ہی رہے ہیں، اور دھڑلے سے، اور کس کس نام سے آتا ہے تمباکو، لکھنؤ سے اور حیدرآباد سے اور کہاں کہاں سے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ چیز جائز ہے اصل میں، جب تک کہ اس کی حرمت نہ قائم ہو جائے کسی اور دلیل سے۔ مثلا سگریٹ ہے، ہم کہیں گے جائز ہے، حقہ جائز نہیں تھا، حقہ بھی تو سب پیتے ہی تھے، یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ اور منع کسی اور وجہ سے کوئی کرے کہ بچوں کو غلط عادت پڑ جائے گی یا خراب ہو جائے گی تربیت کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی بہت زیادہ عمدہ اعلیٰ قسم کے سگریٹ پیتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار پیسے ضائع کرتے ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اگر تمباکو کی حلت اور حرمت ہے تو ہمارے نزدیک وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل قائم نہیں، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ میں جو لام کا لفظ حرف آیا ہے نا، اسلام کے حرف پہ فقہا نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں، اللہ کی کتاب ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اگلوں نے ساری چیزیں اس پہ بیان کر دی ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اور انسانوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں دنیا میں جو بنائی ہیں تمہارے لیے نہیں، تمہارے نفع کے لیے۔ لکم کا ترجمہ لغت میں تو یہ ہوگا تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اور یہ ہے ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ اور جساس اور کرخی بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کرخی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہو گئے اور ان پر اللہ کی عبادت یہ چیزیں غالب آ گئیں، تو کرخی وگرنہ کرخی امام ابو یوسف سے کم نہیں۔ اور جساس ان کے متعلق لکھا ہے کانا امام الحنفیہ فی عصرہ، اپنے دور میں حنفیوں کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھی ان کی۔ یہ سب حضرات اس کے بحث میں یہی لکھتے ہیں کہ لکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفع کے لیے۔ ثم استوى الی السماء، ہم ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، آپ سنتے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے ہم پہ، اور یہ حقیقت میں کہتے ہیں بڑا احسان ہے۔ کون ہمیں سنتا ہے اور کون قرآن پاک کو پڑھتا ہے؟ مگر ان چیزوں کو غور سے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ اس میں سے کس چیز پہ اب عمل کرنا ہے، کہ علم کے بعد عمل پہ بھی زندگی آنی چاہیے نا۔ ثم استوى الی السماء، پھر توجہ کی اللہ نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور 7 آسمان بنا دیے تسویہ۔ تسویہ کا مطلب برابر کر دیے، ٹھیک کر دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں تھیں تمہارے لیے تخلیق کی، تو زمین تھی تو ہی تو چیزیں بنائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چاول ڈال دیجئے، کھانا ڈال دیجئے، تو پلیٹ ہوگی تو کھانا پڑے گا نا، پلیٹ ہی نہ ہوئی تو کھانا کس میں ڈالنا ہے؟ اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو پہلے زمین تھی تو ہی تو اس کے اوپر چیزیں بنی نا، تو معلوم ہوتا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، تو معلوم ہوا آسمان بعد میں بنا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ تو ہوئی ایک آیت، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے تعارض میں دیکھیے دوسری آیت، یہ اتنے دنوں سے ہم آپ کو تعارض کا بتا رہے ہیں نا، یہ کہیں آپ لکھیں گے الگ سے تو قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور اس کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے ہیں، اور وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو بڑا اختلاف ہے، کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو، کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو۔ اس بات کو حل کرنا، اس کا علم ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا مقام دیکھیے آپ، وہ مقام ہے سورہ نازعات
30वें पारे में। सूरह नाज़िआत 79 नंबर है सूरत का और 30वां पारा है और 27th आयत करीमा है। मिली सूरह नाज़िआत मिली जनाब, 30वां पारा सूरह नाज़िआत और 27th उसकी आयत। अल्लाह ताला फरमाते हैं अअंतुम अशद्दु खल्कन, क्या तुम्हारा पैदा करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है, अमिस समाउ, या आसमान का बनाना ज्यादा मुश्किल है। तुम तो एक इंसान हो ना, उसे पैदा करना है, और आसमान पूरी कायनात पे मुहीत, उसको पैदा करना वो ज्यादा मुश्किल है या तुम? बनाहा, अल्लाह ने उसे बनाया, रफा समकाहा फसव्वाहा, और अल्लाह ताला ने उसकी चौकी को दुरुस्त किया, इस तरह बनाया कि उसकी छत को बुलंद किया। रफा ऊपर उठाया, समकाहा उसके छत को, फसव्वाहा उसे ठीक किया, तो आसमान बना। व अग़तश अलैहा व अख़रज दुहाहा, और उससे रात को अल्लाह ने पैदा किया, तारीख बनाया, और उसके दिन को जाहिर किया। सूरज भी आ गया, रात भी हो गई, दिन भी हो गया। वल्लार्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को इसके बाद हमने फैलाया। वहां पता चलता है जमीन पहले बनी फिर आसमान, यहां से पता चलता है आसमान पहले बने और जमीन बाद में। अखरज मिन्हा माआहा, और जमीन से निकाला उसका पानी, व मरआहा, और उसका चारा, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को हमने गाड़ दिया फिर इस जमीन पे, मताअल लकुम व लिअनआमिकुम, और ये फायदा उठाने का है तुम्हारे वास्ते ये जमीन, और तुम्हारे जानवरों के लिए कि वो इससे फायदा उठाते हैं। इससे मालूम होता है कि जमीन अल्लाह ने बाद में फैलाई और वहां पता चलता था पहले। आ गया ना तारुस। हजरत ने शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया एक, और शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमीन की तख्लीक तो आसमानों से पहले ही हुई है, जिससे जमीन को अल्लाह ने बनाना था, जिस चीज से भी, मट्टी से बनाया है या किस चीज से खुदा ने बनाया है अल्लाह ही जाने, लेकिन जमीन को जिस चीज से बनाना था वो चीज पहले पैदा कर दी गई, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए, और उसके बाद उस चीज को फैलाया गया दोबारा। पहले पैदा हो गई, फिर आसमान, और फिर फैलाया गया, क्योंकि कुरान ने यह कहा है कि हमने आसमान का छत बनाया, दिन और रात पैदा किए, वल बअद ज़ालिका दहाहा, इसके बाद हमने जमीन को फैलाया। यह नहीं कहा कि जमीन को तख्लीक किया, तो कहते हैं तख्लीक तो पहले हो गई, जिस चीज से बनाना होगा अल्लाह ने इसको, मगर फैलाया नहीं था। और पहले आसमान की तरफ उसके बाद मुतवज्जे हुए, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आके जमीन को फैला दिया गया, और ये चीजें सारी उसमें डाल दी गई, और 6 दिन में ये हो गया। तो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है, और इससे भी आसान जवाब ये है, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा दिमाग अल्लाह ने दिया था, बड़ा दिमाग था। इतनी बीमारियां किसी और आदमी को होती तो वो तो शायद मर जाता। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसीलिए हमारे हजरत कहते थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद दुनिया में जाहिर हुए। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक से एक बड़ी बीमारी लग गई थी, और एक खत में लिखते हैं कि मेरे लिए बैठना जमीन पे दुश्वार है, और मैं टहलता रहता हूं हर वक्त, और चलते में बोलता रहता हूं, तो मेरे शागिर्द लिख लेते हैं। लेकिन दिमाग ऐसा था कि जो तफसीर उनकी पढ़िए, तो अगर उनकी तफसीर होती पूरी रह जाती बाकी, तो लोग भूल जाते इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह को और इन लोगों को इतना कुछ। और तोहफा इस्ना अशरिया जो उन्होंने लिखी है, क्या कहने शाह साहब के, तोहफा इस्ना अशरिया उनकी किताब पढ़ने के काबिल है। शियत पे कोई चीज ना आदमी पढ़े और उस किताब को पढ़ ले, बस
ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. اتنا حضرت نے اس کو بیان کیا تحفہ اثنا شریعہ. کسی استاد سے پڑھنی چاہیے، فارسی میں ہے اور اردو ترجمہ اس کا دیکھنا ہو تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھنا چاہیے. بڑا مستند ترجمہ حضرت نے، ایک ایک لفظ اس میں ترجمے میں بڑی احتیاط سے کیا ہے اور بہت کچھ بیان ہے اس میں. حضرت نے یہ تشریح کی کہ زمین ایسے بنی، پہلے مادہ اس کا پیدا ہو گیا جس چیز سے خدا کو بنانا مقصود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو پھیلا دیا. ایک اس کی تشریح ہمارے اساتذہ اور کرتے تھے، اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ سجدہ 24ویں پارے میں. سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں. اکیسویں پارے میں نہیں حامیم سجدہ ہے، ہاں 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے، 24واں پارہ ہے، اس میں آپ دیکھیے. سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 اور سورہ کا نمبر ہے 41. جی حامیم سجدہ فصلت، جی وہی ہے، وہی صورت ہے. چوبیسواں پارہ ہے اور آیت نمبر اس کی 9ویں آیت ہے. اچھا صاحب یہ پہلے گزر چکی بات ہے، ملی 24واں پارہ حامیم سجدہ 41 نمبر صورت ہے اور 9 نمبر اس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے تمہارا پروردگار، سارے جہانوں کا پروردگار یہ ہے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں کیا کیا، پہاڑوں کو، من فوقها، اوپر سے اللہ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں دیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ دیں زمین میں، کیا کیا چیزیں خدا نے اس میں پیدا کر دیں. فی 4 ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، جو سوال پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے جواب ہے. بہت اچھا، 2 دنوں میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، 2 دنوں میں چیزیں رکھ دیں، یہ کل 4 دن ہو گئے. ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ کیا تھا، دھواں تھا، وہ کوئی گیس تھی، یا گیس جو چیز ہوتی ہے اس کا مجموعہ تھا، ایسی چیز تھی دھواں. فقال لها وللارض، تو اللہ نے اس سے کہا، وہ جو دھواں نما چیز تھی یا دھواں تھا، خدا نے اس سے کہا اور زمین سے کہا دیا طوعا او کرہا، تم دونوں ہماری بات مانو گے، اطاعت کرو گے، ہم جبر کریں تم پہ یا اپنی خوشی سے. قالتا، وہ دونوں بولے اور انہوں نے کہا اطعنا طاعین، اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری اطاعت کریں گے، ہم اپنی خوشی سے اللہ آپ کی بات مانیں گے. فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں، 6 دن ہو گئے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالی نے وحی نازل کی ہر ایک آسمان میں، جو کچھ اللہ نے چاہا اس نے حکم دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اس کے بعد اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا آسمان کی خوبصورتی کے لیے. تو پہلے زمین بن گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی چیزیں ہو گئیں، یہ چیزیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بنا دیں. وَحِفْظًا، اور یہ ستارے اس لیے بنائے کہ آسمان کی حفاظت ہوتی رہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازے ہیں اس ذات کے جو بڑی غالب ہے، بڑے علم والا ہے، اس نے ایک ایک چیز کو بڑی قدرت سے بنایا.
فِإِنْ عَرَضُوا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کی دعوت میں ایسا موقع بھی آ گیا تھا جب کفار مکہ نے آپ کے اور اپنے درمیان کسی کو ڈالا اور انہوں نے کہا تم بڑی شخصیت ہو، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کیا چیز ہے آخر جھگڑے کی، تم چاہتے کیا؟ اگر شادی کرنا چاہتے ہو ہم جہاں کہو تمہارا رشتہ کر دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو کتنا تم بتا دو، اور اگر حکمرانی چاہیے تو بتاؤ آخر مقصد کیا ہے؟ سارے مکہ میں گھر گھر جو فساد اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کے حامیم سجدہ کی آیات پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے ہیں نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اور اگر آپ کی بات سے یہ منہ پھیر لیں تو آپ انہیں کہیے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسی بجلیاں کوند پڑیں گی تم پر جیسی وہ کوندی تھیں عاد اور سمود پر، جیسے خدا کا عذاب آ گیا تھا ایسے نہ آ جائے. تو وہ کافر اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایسی باتیں نہ کرو، اور واپس کیا اور اس نے کہا میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ اس کے پاس جنات آتے ہیں اور یہ چیزیں، یہ وہ کلام نہیں ہے اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور وہ تو کہتا ہے کہ تم پہ ایسی بجلیاں گریں گی جیسے عاد اور سمود کی قوم پہ گری تھیں، اس کے امر میں اس کے کام میں دخل نہ دو. اگر وہ اچھا ہے تو جس دن اس کی عزت ہوگی تم سب کی ہوگی، اور اگر وہ برا ہے تو خدا اس کے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا. یہاں پر پہلی آیات میں اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کا ذکر کیا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں اس کی قوتیں رکھی. اس میں ایک چیز جو اساتذہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمینوں کو پیدا کیا. تو وہ کہتے تھے یہاں پر ترتیب نہیں ہے، پہلے 2 دن کی زمین وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس میں اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارا پروردگار ہے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، ساری کائنات کا رب. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ نے اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھ دیے. وَبَارَكَ فِيهَا، برکتیں دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ دی. فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں. سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے سوال کا جواب، بہترین جواب ہے جو دیا. ثم، اور یہ بات بھی سن لو، وہ کہتے تھے یہ جو ثم ہے نا یہاں یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے. اور مثال اس کی دیتے تھے کہ جیسے باپ بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا کھانا کھا رہا ہے تو باپ اس سے سمجھاتا ہے کہ کاروبار یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور کھاتے کھاتے بیٹے نے بڑا لقمہ لے لیا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، گلے میں اٹک گیا تو کھانسی شروع ہو گئی. تو کاروبار کی بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ اچھا یہ لقمے چھوٹے لیا کرو، اور پھر کاروبار کی بات شروع کر دیتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کلام میں، بلکہ وقتی طور پہ ایک چیز کی تنبیہ کی گئی. تو سما سے مراد وہ کہتے ہیں یہاں پہ ترتیب نہیں. اچھا یہ بھی بات سن لو، اللہ نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں اس میں قوتیں رکھ دی. اور یہ بات بھی سنو کہ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی تو وہ اس حالت میں تھا، اور اللہ نے زمین اور آسمان سے یہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے خوشی سے ہماری بات مانتے ہو یا ہم جبر کریں. انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے مانتے ہیں. یہ 3 آیات ہیں جو آپس میں ٹکراتی تھیں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اس مادے کو جس سے بنانی تھی، اور پھر خدا تعالی نے آسمان کو پیدا کیا یہ چیزیں، اور اس کے بعد پھر زمین کو پھیلا دیا. اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے.